اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ حاضرین و سامعین، کیئر اسلام کی طرف سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں توضیح المسائل سے منتخب مسئلوں کو لے کر حاضر ہوں۔ بحث جو جاری ہے وہ ہے نمازی کے لباس اور اس کی جگہ کے بارے میں۔ اب تک آپ کی خدمت میں ان دو شرطوں یعنی لباس اور جگہ کے متعلق کئی مسئلے پیش کیے گئے۔ آج جس اہم بحث کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اس کو خلاصے کے طور پر یہاں نقل کیا ہے۔ تفصیل کے لیے آپ حضرات کو توضیح کی طرف مراجعہ کرنا پڑے گا۔ آج کی بحث کا ٹائٹل ہے جن صورتوں میں نمازی کا بدن یا لباس پاک ہونا ضروری نہیں۔ چونکہ نمازی کے لیے بدن اور اس کی جگہ کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا ضروری ہوتا ہے، لیکن چند مقامات ایسے ہیں کہ جب نجس بدن یا نجس لباس پر بھی نماز پڑھنا جائز ہوتا ہے۔ 3 صورتوں میں جن کی تفصیل توضیح المسائل میں ملاحظہ فرمائیں۔ اگر نماز پڑھنے والے کے بدن یا لباس نجس ہوں تو اس کی نماز صحیح ہے۔ وہ کون سی صورتیں ہیں؟ نمبر 1، اس کے بدن کے زخم، جراحت یا پھوڑے کی وجہ سے اس کے لباس یا بدن پر خون لگا ہو، یعنی اگر کسی وجہ سے زخم ہے یا پھوڑا ہے یا کسی اور طرح سے کٹا ہوا ہے بدن ہمارا، اور اس کٹے ہوئے بدن کی وجہ سے خون ہمارے بدن پر لگ جاتا ہے یا لباس پر، کہ جس کو صاف کرنے کے بعد بھی یہ صورت جاری ہو، تو پھر ایسی صورت میں نماز پڑھ لینا ہوگا۔ تفصیل کے لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں، آپ کو توضیح المسائل کی طرف مراجعہ کرنا ہوگا۔ نمبر 2، اس کے بدن یا لباس پر یعنی نمازی کے بدن یا لباس پر درہم ایک سکے کی طرح سے ہوتا ہے۔ ہمارے ہندوستان میں جو 1 روپیہ ہوتا ہے تقریباً اسی کے برابر درہم کہلاتا ہے، کہ لباس پر درہم کہ جس کی مقدار تقریباً انگوٹھے کی اوپر والی گرہ، جب ہم اپنے انگوٹھے کو دیکھتے ہیں تو اس کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ وہ اوپری حصہ جو ہوتا ہے، اگر خون اتنی مقدار میں ہو یا اس سے کم ہو تو پھر اتنا خون مانع نہیں ہوتا اور ہم اتنے خون پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی نماز پڑھنے کے لیے بدن میں دیکھا کہ خون کی کچھ چھینٹیں ہیں، مگر وہ چھینٹ درہم کی مقدار سے کم ہے، یعنی انگوٹھے کے اوپر والی گرہ سے کم ہے، تو ایسے لباس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، وہ نجس بدن یا لباس کے ساتھ نماز پڑھنے پر مجبور ہو، یعنی کسی ایسی جگہ یا ایسے موقع پر نمازی ہے کہ اب اس کی مجبوری ہے کہ وہ اسی نجس بدن کے ساتھ نماز پڑھے یا نجس لباس کے ساتھ، تو مجبوری کی حالت میں بھی وہ اس لباس اور اس بدن پر نماز پڑھے گا تو ایسا کرنا اس کے لیے جائز ہوگا۔ لیکن مجبوری کیا ہے اور کب پیش آتی ہے، اس کو آپ کو توضیح میں مراجعہ کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور صورت ہے، اگر نماز پڑھنے والے کا لباس نجس بھی ہو تو اس کی نماز صحیح ہے۔ وہ کون سی صورت ہے؟ وہ صورت یہ ہے کہ چھوٹا لباس مثلاً موزہ یا ٹوپی نجس ہو، یعنی ہمارا بدن اور ہمارا بقیہ لباس پاک ہے لیکن ٹوپی نجس ہے یا موزہ نجس ہے، تو ایسے نجس یا ٹوپی میں پڑھی گئی نماز جائز ہوگی۔ ان چاروں صورتوں کے تفصیلی احکام کی تفصیل توضیح المسائل میں ملاحظہ فرمائیں۔ یہ بار بار اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کسی کو کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہ رہے، لہذا توضیح میں مراجعہ کرنا چاہیے۔ بات ہوگی کہ وہ مقامات جہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ وہ مقامات جہاں نماز پڑھنا مستحب اور سنت ہے۔ آج جن مقامات پر مکروہ ہے، چند مقامات پر نماز پڑھنا مکروہ ہے، جن میں سے کچھ یہ ہیں۔ تقریباً 15 مقامات ہیں جہاں پر نماز نہ پڑھیں تو بہتر ہے، اگرچہ کہ یہ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ نمبر 1، حمام، یعنی جس جگہ انسان غسل کرتا ہو وہاں نماز پڑھنا مکروہ ہوگا۔ شور زمین، یعنی ایسی زمین کہ جو نمک والی ہو یا جہاں پر کبھی کو نمک جمع ہوتا ہو اور وہاں پر نماز پڑھی جائے۔ نمبر 3، کسی انسان کے مقابل۔ نمبر 4، اس دروازے کے مقابل جو کھلا ہو۔ نمبر 5، سڑک اور گلی کوچے میں، بشرطے کہ گزرنے والوں کے لیے باعث زحمت نہ ہو، اور اگر انہیں زحمت ہو تو ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا حرام ہے۔ نمبر 6، آگ اور چراغ کے مقابلے۔ نمبر 7، باورچی خانے میں اور ہر اس جگہ جہاں
آگ کی بھٹی ہو۔ نمبر 8، کنویں کے اور ایسے گڑھے کے مقابلے میں جس میں پیشاب کیا جاتا ہو۔ نمبر 9، جاندار کے فوٹو یا مجسمے کے سامنے مگر یہ کہ اسے ڈھانپ دیا جائے۔ نمبر 10، ایسے کمرے میں جس میں جنب شخص موجود ہو، یعنی ایسا شخص جس پر غسل جنابت واجب ہو معذرت، ایسے کمرے میں جس میں جنب شخص موجود ہو یعنی جس پر غسل جنابت واجب ہو، اگر ایسا شخص کسی جگہ پر موجود ہو تو وہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر 11، جس جگہ فوٹو ہو چاہے وہ نماز پڑھنے والے کے سامنے نہ ہو، عام طور پر ہم یہ رعایت کرتے ہیں کہ سامنے کوئی جاندار چیز نہ ہو، جبکہ جس کمرے میں اگر کسی بھی طرف فوٹو لگا ہوا ہو تو ایسے کمرے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر 12، قبر کے مقابلے۔ نمبر 13، قبر کے اوپر۔ نمبر 14، دو قبروں کے درمیان۔ اور نمبر 15، قبرستان میں۔ یہ وہ 15 مقامات ہیں جہاں پر نمازی کو نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور بہتر یہ ہے کہ ان کی رعایت کی جائے۔ اگر کوئی شخص لوگوں کی راہ گزر پر نماز پڑھ رہا ہو یا کوئی اور شخص اس کے سامنے کھڑا ہو تو نمازی کے لیے مستحب ہے کہ اپنے سامنے کوئی چیز رکھ لے، اور اگر وہ چیز لکڑی یا رسی ہو تو بھی کافی ہے۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی آپ کے سامنے سے لگاتار نکلتا ہوا چلا جا رہا ہے، ایسی صورت میں آپ جہاں پر سجدہ کرتے ہیں اس کے آگے کوئی رکاوٹ رکھ لیں، کوئی بھی چیز رکھی جا سکتی ہے، حتیٰ لکڑی اور رسی بھی ہو تو وہ کفایت کرتی ہے، ایسا کرنا مستحب ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ کلپس آپ حضرات کو پسند آ رہے ہوں گے۔ ان کلپس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں۔ ہم سب کو اپنی دعائے خیر میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔